پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایل او سی پر نیا محاذ کھل گیا، ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آ گئے، مقابلہ شروع۔ بھارت پاکستان کے خطرناک ہتھیار کا مقابلہ کرنے میں ناکام، پاکستان کے خفیہ ہتھیار نے ایل او سی پر بھارت کا جینا حرام کر دیا، بھارت نے اسرائیل کو ساتھ ملا لیا، ترکی اور پاکستان نے بھارت اور اسرائیل کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں، ایل او سی پر بھارت کا رکنا محال۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور ترکی کے زبردست اتحاد نے بھارت اور اسرائیل کو ایل او سی پر ایک کر دیا۔ ایل او سی پر جاری جنگ میں اب اسرائیل بھی شامل ہو چکا ہے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی جانب سے ترکی سے دنیا کے خطرناک ترین ڈرونز خریدنے کے بعد اسرائیل اور بھارت میں ایک اہم دفاعی معاہدہ سامنے آیا ہے۔ ایل او سی پر پاکستان کی شدید جھڑپ سامنے آنے کے بعد بھارت اب پاکستان سے شدید خوف زدہ ہے۔ اس خوف کی وجہ پاکستان کے ترکی سے حاصل کردہ ڈرونز ہیں۔ بھارت کو ڈر ہے کہ اس کی جانب سے ایل او سی پر کسی بھی کارروائی کے نتیجے میں پاکستان ترکش ڈرونز کو استعمال کرتے ہوئے بھارتی فوج کی بینڈ بجا سکتا ہے۔ بھارت نے اسی ڈر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسرائیل سے ایک اہم دفاعی معاہدہ کیا، جس کے تحت بھارت اسرائیل سے جدید خودکار گنز خرید رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اور بھارت کا ماننا ہے کہ ان گنز کے ذریعے بھارت ترکش ڈرونز کو گرا سکتا ہے۔ بھارت اور اسرائیل یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی ڈرونز نے آرمینیا آذربائیجان جنگ میں روسی ٹیکنالوجی کو روند کر رکھ دیا تھا، اور اب جب کہ بھارت ایل او سی پر پاکستان سے الجھنا چاہتا ہے تو اسرائیل بھی اس جنگ میں بھارت کے ساتھ شامل ہو چکا ہے، جبکہ ترکی اس جنگ میں پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بھارت کی مدد کے پیچھے جو اہم راز پنہاں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی وہ واحد اسلامی طاقتیں ہیں جو اسرائیل کی عالم اسلام میں انٹری میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ یہ دونوں ممالک بھارت کی آنکھوں میں بھی خاصے کھٹکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل نے مل کر پاکستان اور ترکی کا ہر محاذ پر مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وقت بھارت کو جس چیز نے بخار چڑھا رکھا ہے وہ ترکی کی جانب سے پاکستان کو دیے جانے والے ڈرونز ہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا کے جدید اسلحہ ساز حیرت زدہ تھے جب آذربائیجان کے ڈرون حملوں نے آرمینی دفاع کو مکمل تباہ و برباد کر کے اسے شکست تسلیم کرنے پر مجبور کیا، اور اس کے ساتھ ہی آرمینیا کی حامی بھارت اینڈ کمپنی بھی مایوسی کے ساتھ ساتھ ترک ساختہ ڈرونز کے خوف میں مبتلا ہو گئی۔ نگورنو کاراباخ کی جنگ میں اصل گیم چینجرز ترک ساختہ ڈرونز تھے، جنہوں نے آذربائیجان کو 6 ہفتوں کی جنگ میں فیصلہ کن فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ بھارتی دفاعی قیادت خوف زدہ ہے کہ مسئلہ کشمیر سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی تو ترکی اور چینی ساختہ ڈرون سسٹم پاکستان کے لیے بھی ایسا ہی کردار ادا کریں گے۔ ترکی کے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے مد نظر بھارت کے لیے پاکستان کے بائریکٹر TB2 ڈرون کے ممکنہ حصول پر سخت تشویش اور خوف لاحق ہے۔ کسی بھی دفاعی نظام کو مکمل طور پر اندھا کرنے کے لیے مشہور یہ ترک TB2 ڈرون بھارتی فوجی قیادت کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ بھارت کا 60% اسلحہ و ہتھیار روسی ساختہ ہیں، اور ترک ڈرون سسٹم نے روسی دفاعی نظام S-300 جیسے جدید نظاموں کے خلاف زبردست کارکردگی دکھائی۔ پاکستان کی طرف سے ترکی کے TB2 ڈرون اور اسی ٹیکنالوجی کے حامل چینی ساختہ ڈرون بھارتی سرحدوں پر تعینات کیے جانے پر بھارتی میزائل لانچروں، ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں، توپ خانوں، بنکروں اور طیارہ شکن دفاعی نظاموں کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ دونوں ہمسایہ ممالک چین اور پاکستان کے ساتھ تنازعات رکھنے والے بھارت کے لیے یہ ترک ڈرون سسٹم ہیبت ناک ہتھیار بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین کی خود مہلک ڈرون تیار کرنے اور استعمال کرنے کی اہلیت سے بھی بھارت خوفزدہ ہے۔ اسی خوف میں مبتلا بھارت نے اب اسرائیل سے ایک خودکش ڈرون ہارپ حاصل کیا۔ دوستو، دفاعی مبصرین کے مطابق پاکستان کی فوجی صلاحیتیں اور ترکی اور چین کی طرف سے جدید ترین ڈرون ملنے کے امکانات کے پیش نظر بھارتی قیادت پر بھارتی فوج کی کمزوریاں اجاگر ہو رہی ہیں۔ مبصرین کے مطابق بھارتی ہتھیاروں کو سرحد پر اور حتیٰ کہ اس کی سرحدوں کے اندر بھی ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور آذربائیجان کی جنگ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مہنگے لڑاکا طیاروں اور دفاعی نظام کی نسبت انتہائی سستے ڈرون اور کم بلندی پر اڑنے والے میزائلوں کی کارکردگی بھارت کے روسی ساختہ دفاعی اسلحہ و تنصیبات کے لیے
तबाही और मौत का पैगाम साबित होगी। अमेरिका के ड्रोन MQ-9 रैपर से 8 गुना कम वजन वाले तुर्क ड्रोन वेक्टर TB2 के स्मार्ट माइक्रो एमुनेशन बारूद के हामिल गाइडेड मिसाइलों से दरमियानी बुलंदी पर परवाज में जिस अंदाज में आर्मीनी तंसीबात को तबाह किया गया, इससे दुनिया के बड़े असलहा-साज ममालिक दंग हैं और दुश्मन खौफ में मुब्तला हैं। आज़रबाईजान ने इस ड्रोन के जरिए आर्मीनिया के तकरीबन 185 T-72 टैंक्स, 90 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 190 तोपें, 75 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर यूनिट, जमीन से फिजा में मार करने वाले 30 मिसाइल सिस्टम, 1 टूअर सिस्टम, 5 S-300 मिसाइल सिस्टम, 14 रीडार्स, 1 S-225 तैयारा, 4 ड्रोन और 500 से जायद गाड़ियां तबाह व बर्बाद की। इस जंग में 2500 आर्मीनी फौजी हलाक और 5000 से जायद जख्मी हुए, जबकि दूसरी तरफ आर्मीनिया के मुकाबले में आज़रबाईजान का नुकसान इससे 6 गुना कम था। आज़रबाईजान आर्मीनिया जंग ने जदीद जंगी हिकमत अमली को नया अंदाज दे दिया है। फिजाइया और महंगे जंगी तैयारों को जंग में शामिल किए बगैर कम लागत ड्रोन तैयारों के इस्तेमाल से मकासद हासिल करना दुनिया के दिफाई थिंक टैंक्स के लिए अब एक नया बाब है। अफगानिस्तान में अमरीकी प्रेड ड्रोन की कामयाबियों ने दुनिया को ड्रोन के इस्तेमाल की राह दिखाई, जबकि आज़रबाईजान की जंग में तुर्की साख्ता ड्रोन तैयारों की हैरत अंगेज कामयाबियों ने पाकिस्तान और तुर्की इत्तेहाद के मुखालिफों को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया है। याद रहे कि तुर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन ने रवां साल शाम में दर्जनों रूसी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट यूनिटों को तबाह किया। हत्ता कि रूसी वज़ीर दिफा को भी एतराफ़ करना पड़ा कि रूस का दिफाई निज़ाम कम बुलंदी पर परवाज करने वाले तुर्क ड्रोन हमलों के खिलाफ नाकाम दिफा रखता है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानब भारत अपने अंदरूनी हालात से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियों में मसरूफ़ है। 2 रोज़ कबल भारत की जानब से LOC पर हमला किया गया। पाक फौज ने भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका भारतीय फौज को शदीद नुकसान उठाना पड़ा, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान के 2 नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार की जानब से की गई ट्वीट के मुताबिक भारत ने खोई रत्ता सेक्टर पर हमला किया, जिसके नतीजे में 38 साला लांस नाइक तारक जबकि 31 साला सिपाही ज़रूर शहीद हुए। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद भारतीय चौकियों को तबाह कर दिया। LOC पर इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज इस वक्त हाई अलर्ट हैं। मोदी सरकार की हालिया शरारतों के पीछे भारत के अंदरूनी कशीदा हालात हैं और आने वाले दिनों में बड़ा मार्का सज सकता है। ताहम पाकिस्तान और तुर्की के इत्तेहाद ने भारत को खौफ में मुब्तला कर रखा है, जबकि आलमी दिफाई माहिरीन ने भी ये तबसरा किया है कि पाकिस्तान, तुर्की और चीन के दिफाई निज़ाम को शिकस्त देना नामुमकिन है। पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।